ہمیں اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ صلوات بر محمد و آل بیت محمد۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والصلاة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجاتیہ ومعاصر الباقریہ وسار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود القویہ ونقاوت نقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلوات محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل بروح الامین لا قلبک لتکون من المنذرین۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکے شامل ہو جائیں۔ اجتماعی طور پہ مل کے بلند اور صلوات پڑھی۔ لاکھ شکر ہے اس مالک کا جس نے وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی اس کائنات میں آج کا دن بہت بڑا دن ہے۔ آپ محسوس کریں تو نعرہ بلند کر دیجیے گا، ورنہ خاموشی سے سنیں گے تو میں آپ کو نعرے کے لیے زحمت نہیں دوں گا۔ مولا آپ کے سامنے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی بہت عزت والی محترم آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، ہم نے یہ قرآن نازل کیا نبی کے قلب پر تاکہ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے۔ قرآن نبی کی آنکھوں پہ نازل نہیں ہوا، قرآن رسول اللہ کے پاکیزہ چہرے پہ نازل نہیں ہوا، قرآن نبی کے مقدس دماغ پہ نازل نہیں ہوا، قرآن نبی کے قلب پہ نازل ہوا۔ تو جو ہے ابھی قرآن کا مقام نزول، بسم اللہ مولا سلامت، قرآن کا مقام نزول میرے رسول اللہ کا قلب ہے۔ اے میرے پاک و طیب آقا، اے سر کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ، زہرا کے بابا، پیکر حسن جمال، مجموع غیرت و کمال، علی صبر استقلال، رب کے سلطان، وحی کے ترجمان، رہبر شریعت، پیغام حریت، دانائے سبل، مولا کل، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، شرف اول، ظرف اول، حسب اول، نصب اول، طٰہٰ، یاسین، سراج، منیر۔ میرے پیارے رسول، قرآن آپ کے قلب پہ نازل ہوا تو آپ کا قلب کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، جملہ پورا اپنے دینا، اب فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا قلب ہے۔ اب قرآن کو بطول کہو یا بطول کو قرآن کہو، اب قرآن کے فیصلے کے مطابق جو قرآن میں شک کرے خدا اس میں بھی لعنت کرتا ہے، جو ذرا میں شک کرے ہائے ہائے تو جو ہے نا۔ بسم اللہ بسم اللہ مولا آپ کو سلامت، جناب سیدہ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اتنی بلند صلوات پڑھی یا محمد پار، بسم اللہ۔ میرا مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ جتنی گفتگو ہوگی شاہ صاحب بیٹا اللہ کے قرآن کی روشنی میں ہوگی۔ مسلمان بھائیوں، ہم جناب سیدہ کا احترام، ہم اپنی آقا زادی کا احترام صرف میری
آقا زادی کا رسول کی بیٹی ہونا کافی تھا احترام کے لیے، لیکن یاد رکھیں اسلام میں رشتے نہیں دیکھے جاتے۔ پتہ نہیں کوئی اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، تھوڑی بڑی آواز کھولے دے۔ اسلام میں رشتے نہیں دیکھے جاتے، اسلام میں کردار دیکھا جاتا ہے۔ کون کس کا بیٹا ہے اسلام نہیں دیکھتا، کون کس کا چچا ہے اسلام نہیں دیکھتا، کون کس کا ماموں ہے پتہ نہیں کوئی اور کہہ رہا ہے اسلام نہیں دیکھتا، کون کس کا کیا لگتا ہے اسلام نہیں دیکھتا۔ اسلام یہ دیکھتا ہے نبی سے وفادار کون ہے، جو نبی سے وفا کرے قرآن سے یا تو رضی اللہ کہتا ہے یا علیہ السلام۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت کے جناب سیدنا ایک بلندر صلوات پڑھی اللہ تو جو ہے ابھی ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا احترام صرف رسول اللہ کی بیٹی سمجھ کے نہیں کرتے، حالانکہ یہ کافی ہے نسبت، اس سے بڑھ کے کیا عزت ہے جو نبی کی زوجہ کی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی پاک بیٹی ہو، ماں ام المعصومین، پتہ نہیں کوئی اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، ماں ام المعصومین سیدہ کائنات سیدہ نساء العالمین۔ کون ہے بدبخت جو یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کی ازواج کی عزت نہیں کرتے؟ کر تو رہا ہوں، پتہ نہیں کوئی اور کہہ رہا ہے کہ باقی نبی کے ازواج ہیں، ام المومنین جناب خدیجہ ہے، ام المعصومین، اور اللہ نے یہ طے کر لیا کہ پوری کائنات کی سرداریاں، پوری کائنات کی عزتیں سیدہ عالمین کے لیے منتخب کر دے گا۔ آؤ کرامت با سیدی تھوڑے پھر آواز ہو، پہلا جملہ کہہ رہے ڈیوں سیال سے لے کر کائنات کے آخری کونے تک اگر ہر مسلمان اس میں بولے نا تو میں علی کے نوکری نہیں اور آقا زادی کی عزت کیا بیان کروں۔ اللہ نے ساری عزتیں بطول کے لیے منتخب کر دی۔ بطول کا اللہ اکبر ہے، بطول کا بابا سید الانبیاء ہے، بطول کا شوہر سید الاولیاء ہے، بطول کے بیٹے امام العالمین ہے، خود یہ سیدہ نساء العالمین ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، جو سلام شان سلام مولا آپ کو سامنے کے ابلانتر صلوات پڑھی آل محمد۔ مجھے الحمدللہ یہ تیسری مرتبہ مجلس پڑھا اور مجھے یاد ہے میں نے یہاں کیا پڑھا۔ پہلی مرتبہ میں نے سورہ کوثر بھی پڑھا تھا، پچھلی مرتبہ میں نے سورہ رحمن بھی پڑھا تھا، آج میرا سبجیکٹ الگ ہے۔ پاک بی بی سیدہ بطول سلام اللہ علیہ، ہمارے کروڑوں سلام، ہمارے لاکھوں سلام، صرف رسول کی بیٹی نہیں ہے، خود معصومہ کائنات ہے۔ ہائے ہائے اگر یہی مسلمان مان لیتے نا تو خدا کی قسم آج اسلام میں ذرا بھی رکھنا نہ ہوتا، ضروری کہ میں ہر بات زور سے کروں، کوئی جھگڑا نہ ہوتا۔ یہ تو سب کہتے ہیں سید کہ ہم جناب سیدہ کو مانتے ہیں، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو یہ نہ کہتا کہ ہم جناب سیدہ کو نہیں مانتے، مانتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ مانتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کتنا مانتے ہیں۔ پتہ نہیں کوئی اور کہہ رہے کہ کوئی ہے مسلمان اللہ کی کائنات میں جو یہ نہ مانے کہ میرا رسول سید المعصومین ہے؟ آدم معصوم، نوح معصوم، یحییٰ معصوم، ابراہیم معصوم، جناب اسماعیل معصوم، جناب موسیٰ معصوم، جناب ایوب معصوم، جناب سلیمان معصوم۔ ہمارے شیعہ عقائد کے مطابق آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، نبی تو سردار ہے نا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ یار بولنا میرے ساتھ تاکہ لوگوں کو پتا چلے شیعہ مذہب کی حقانیت کیا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق تم لا کے لکھو تاریخ میں کہ آدم سے مار اللہ غلطی ہوئی، پھر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، نہ اگر رہبر غلط ہو تو قوم کا کیا حال ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں کہا رہا ہے اللہ کبھی حاری غیر معصوم بناتے ہی نہیں، اللہ کبھی رہبر گنہگار کو بناتے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کوئی غور کریں، آدم معصوم، نوح معصوم، جناب یحییٰ معصوم، انوش معصوم، تمام انبیاء میری رحمت ہو جائے گا معصومین ہے۔ میرا نبی سید المعصومین ہے۔
اچھا اب میرا رسول ہے عالمین میں سب سے بڑا معصوم بعد از خدا. یہ خاموشی نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات پہ نہ لگائیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آج چونکہ شہادت کا یوم ہے، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ اتنا بول رہے ہیں، ورنہ میں آپ کو فورس نہیں کر رہا کہ آپ اٹھ کے دا دینا. بات کو سمجھیں، سنیں اور اسے پھیلائیں. دنیا کو پتہ چلے کہ شیعہ مذہب ہے، فرقہ نہیں. پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے کہ نہیں؟ شیعہ دین ہے، فرقہ نہیں. فرقہ وہ ہوتا ہے جس کا امام قرآن میں نہ ہو. پتہ نہیں کو غور فرما رہا ہے کہ نہیں؟ فرقہ وہ شاجی ہوتا ہے جس کے عقائد میں قرآن سے ہٹ کے ہوں، جس کا امام قرآن میں نہ ملے. الحمدللہ الحمد سے لے کے والناس تک، جی بسم اللہ، پوری کائنات میں واحد مسئلہ کے شیعہ ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اللہ نے نبی کو شیعہ کہا ہے، کافر کو شیعہ نہیں کہا. پتہ نہیں کو اور کر رہا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم شیعہ ہے، نوح کا ورنہ میں نے جو ہے ابراہیم نوح کا شیعہ ہے تو اس کا مطلب پھر نوح بھی شیعہ ہوا نا. وَإِنَّ مِن شِيَعِهِ إِلَى ابراہیم نوح کا شیعہ ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں، لیکن میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جناب سید آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. میں کبھی سامعین کو چھڑکے نہیں دیتا کیونکہ میری ذمہ داری ہے. مجھے شیعہ بھی سنتا ہے، اہل سنت بھی سنتے ہیں، اور پورے پاکستان کے میڈیا چینلز پر میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے مذہب کی حقانیت کو پھیلاؤں. ہمارا مذہب، ہمارا منبر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتا. ہم کسی مسلمان کے لیے کبھی کفر کا فتویٰ دیتے ہی نہیں. ہمارے مزاج میں شامل ہے، اس لیے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تقسیم کرتا ہے. میں نے غور کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کل ایمان ہے، ہم دنیا کو ایمان تقسیم کرتے ہیں. جناب سید اسلام جو ہے آپ کی، اب تمام نبی ہیں معصومین. غزن فرمائی مولا آپ کو سامنے، میرا نبی ہے سید المعصومین. مجھے لانا ہے یہ ساری محنت ایک جملے کے لیے. تو برادر عزیز، پھر سارے مسلمان، شیعہ رہے، اہل سنت رہے، دیوبندی رہے، اہل حدیث رہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے نہیں. میرا کام ہے پیغام پہنچانا. تھوڑی بیٹا ذرا آواز کھولے، بہت کہو. تو جو ہے مجھے پہلے سارے مل کے بتاؤ میرا ٹاپک کیا ہے. جناب سیدہ کی طہارت بیان کرا. اب صرف ایک جملے کے لیے یہ ساری محنت کراؤں. آپ سیدہ کو رسول کی بیٹ مانتے ہو لیکن معصومہ نہیں مانتے. پتہ نہیں کو غور کا ہے. آپ سیدہ کو معصومہ نہیں مانتے. شیعہ مذہب سیدہ کو معصومہ مانتا ہے. شیعہ مذہب سیدہ طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، بطول، محدثہ، عالم خیر، معلمہ بی بی کے لیے نعوذ باللہ من ذالک خاک پہ تھان. ہم تو اس کی فضا سے بھی خطا نہیں مانتے. سیدہ کے کیسے مانے؟ آئے ہائے ہائے، پتہ نہیں گرار کر رہا ہے. صلوات پر یار محمد پہن. پوری کائنات پہ چند ذاتیں ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے منیت کہا ہے. مسلمانوں چیلنج ہے، خاموشی نہیں. صحابہ سے لے کر کسی کتاب سے ثابت کرو کبھی میرے نبی نے کہا ہو آدم مجھ سے ہے. کوئی ہے غور کرنے والا؟ میں آدم سے ہوں. کسی حدیث سے ثابت کرو نبی نے کہا نوح مجھ سے ہے، میں نوح سے ہوں حالانکہ معصوم ہے. کسی حدیث سے ثابت کرو نبی نے کہا ہو ابراہیم مجھ سے ہے، میں ابراہیم سے ہوں. کسی حدیث سے ثابت کرو نبی نے کہا ہو عیسیٰ مجھ سے ہے، میں عیسیٰ سے ہوں. کسی حدیث سے ثابت کرو نبی نے کہا ہو موسیٰ مجھ سے ہے، میں موسیٰ سے ہوں. عالم اسلام تک چیلنج ہے میرا. ہمیں کافر بات میں کہنا ماں نے بیٹا نہیں کہنا. اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے لیے ثابت کرو کہ نبی نے کہا ہو یہ مجھ سے ہے. اگر کہا ہے یا بطول کے لیے یا علی کے لیے یا حسنہ. آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بار انتر صلوات پڑھیے بی بی کے ساتھ. ٹیلی فون پر کسی حدیث سے ثابت کرو کسی نبی کو نبی نے فرمایا ہو. اگر مجھے اجازت دیں
تو میں اپنے نبی کی شان پہ جملہ کہوں، سعودی عرب کے خراب دودھ پہ پلنے والوں کی اولادوں، ہائے ہائے ہائے، میرے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو؟ ابھی ماں نے بیٹے نہیں جنا جو میرے نبی جیسا ہو سکے۔ قیامت باز حیدری کی دیون سیال سے لے کر نجف اشرا تک، نجف سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر مدینہ تک، ملا اسے کہتے ہیں جو جوتا پہن کر مسجد میں نہ جا سکے، پاک محمد اسے کہتے ہیں جو جوتوں سمیت عرش پہ چلا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ جناب سعید آپ کو سلام کی ایک الانتر صلوات پڑھی علی محمد۔ پوری امت جن کا کلمہ پڑھے، نانا مجھے جملہ سنا کہنا ہے، پوری امت جن کا کلمہ پڑھے اسے انبیاء کہتے ہیں، جس کا کلمہ نبی پڑھے اسے مصطفیٰ۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھی علی محمد پر۔ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، نہیں غور کیا آپ نے، عام بندے کا امتی ہونا کمال نہیں، میرے نبی کے نبی امتی ہیں۔ یار سوچو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے نبی کے نبی ہوں۔ صلوات پڑھیے۔ آؤ فیصلہ کریں، نبی ہے سید المعصومین۔ اب میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں، میری بات کو شیعہ سنی دیوبندی سمجھ کے نہیں، عادل سمجھ کے سننا۔ اب نبی ہے سید المعصومین، اب مجھے تھوڑی سی بات آپ سے کر رہی ہیں، نبی کی آنکھیں بھی معصوم ہیں نا؟ بولو بھائی، یقین سے بولو، پرشاری ہوں، یقین سے کہو، نبی کی آنکھیں معصوم، نبی کا دماغ معصوم، نبی کے لب مقدس معصوم، نبی کا چہرہ معصوم، نبی کا سرابہ معصوم، نبی کے پاکیزہ ماتھا معصوم، سر سے لے کے پاؤں تک پورا نبی معصوم ہے نا؟ تو عقل کے یتیموں، جب نبی کی ریش مقدس سے لے کر نبی کے پائے مقدس تک نبی سارا معصوم ہے، تو نبی کا خون غیر معصوم ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ یہ فیصلہ ہے۔ پھر جب جواب نہ ملے تو کافر کافر، شیعہ کافر، نہیں اور کیا؟ جب جواب نہ ملے انہوں نے تسی شیعہ سی سنی، نا بھائی، میرا سنی بھی بھائی ہے، میرے جانے قربان یا رسول اللہ کہنے والوں پر، میرے جانے قربان حضور آقا کو نور ماننے والوں پر، میری جانے قربان امام حسین کی پاکیزہ ذوالجناح کے سامنے سبیلے لگانے والے اپنے پیارے پیارے سنی بھائیوں پر میرا عقیدہ ہے، سنی مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ ہائے ہائے، شیعہ تو کہتے نہیں ہے نا؟ جو ہے کہ ہاں میرا ایمان ہے، جو میرے نبی کا غلام ہے، جو میرے نبی کا نوکر ہے، وہ کبھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا۔ جب نبی سارا معصوم ہے تو نبی کا خون کیسے غیر معصوم ہوا؟ ایک جملہ سن لیجیے، اگر میں نے یہ جملہ پہنچا دیا نا، چونکہ اس طرح میری بیٹیاں بیٹھی ہیں لہٰذا میں آپ کی طرف زیادہ نہیں دیکھ پاؤں گا، آپ میرے ساتھ رہے گا، اگر میں نے یہ جملہ پہنچا دیا نا جملہ، تو میں نے اپنے نبی کے معصوم ہونے کا اور سرکار کی اولاد طاہرہ کو معصوم ہونے کا کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیا۔ جنگ احد میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تھوڑا سا خون جو امامہ میرے سرکار نے باندھا ہوا تھا، اس کا جو پلو لمبا تھا اس پہ خون لگ گیا، پتہ نہیں اب کم سنے گا، اس پہ خون کے قطرے لگ گئے۔ میرے رسول کے علی نے کہا، مولا اجازت ہے آج آپ کا امامہ پہن کے نماز پڑھ لوں؟ سارے نہیں نہ پہنچے، یہ میں شیعہ کتاب سے نہیں، عام اسلام کی کتابوں سے کہہ رہا ہوں۔ بیٹا تھوڑی آواز کھول، ظہر کی نماز امیر کائنات نے رسول کا امامہ پہن کے پڑھا، اس امامے میں نبی کا خون لگا ہوا تھا۔ علی بتانا چاہتا تھا قیامت تک دیکھ لو، تمہارا خون آ رہا ہے، محمد کا خون ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، چونکہ معصوم کا خون تھا، نہیں غور کیا آپ نے، معصوم نے اسی خون آلودہ امامے سے نماز ادا کی۔ بنا فقہ کا کیا حکم ہے؟ سارے پڑھ کے بیٹھے ہو، شریعت کا کیا حکم ہے؟
اگر خون کا پیسے سے بڑا دھبا ہو جائے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ میرا ہے نبی سید المعصومین. پتہ نہیں کیا سمجھا رہا ہوں اور آپ کیا سمجھ. جب پورا نبی معصوم ہے تو پھر نبی کا خون بھی تو سیدہ کیا ہے؟ اب کرو نا جرات کہنے کی. اب مجھے یہ نہیں سنانا پوتے ٹھیک ہے. کوئی سمجھ رہا میری بات کو؟ میں ممبر سے مزاحیہ باتیں نہیں کرتا. پوتے ٹھیک ہے. دلیل شیعوں کے مولوی نے بڑی دی ہے پر ہمارے عقیدے میں نہیں ہے. دین تیرے عقیدے کا نام نہیں. ہائے 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 یہ کہاں سے لے لیا؟ گرج کے کہتے ہو یہ میرا عقیدہ. نہ عقیدہ تم نہیں بنا سکتے. کوئی بات کرامت راس حیدری نہیں کہہ سکتا کہ میرا عقیدہ اس لیے مانو. نہیں. یاد رکھنا شیعہ ہو سنی ہو اہل حدیث ہو دیوبندی ہو کوئی مولوی اگر وہ ممبر سے کہے میں کہہ رہا ہوں یہ میرا عقیدہ ہے تو آپ پہ ماننا واجب نہیں جب تک میرا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو. اگر کوئی میری بات قرآن سے اختلاف کرے حدیث مصطفیٰ سے اختلاف کرے پھر وہ میرا عقیدہ ہے اللہ کو حکم نہیں. یہاں ظلم یہ ہو رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں چونکہ میرے مولوی نے کہا ہے لہٰذا یہ سچ ہوگا. تم نے دین ملا سے نہیں لیا. تم نے دین میرے آقا سے لیا میرے مصطفیٰ سے لیے. جب اگر کچھ شیعوں سے پوچھتا ہے خاموشی نہیں توجہ ہے. اگر کوئی شیعوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے علی ولی اللہ کہاں سے لیا بولو سارے تو کیا آپ نے کبھی کہا ہے کہ ہمارے فلاں مجتہد نے کہا ہمارے فلاں فقیہ نے کہا ہمارے فلاں علامہ نے کہا ہمارے فلاں ذاکر نے کہا ہے تب ہم علی ولی اللہ پڑھ رہے. اگر کسی ذاکر مولوی کے کہنے پہ پڑھ رہے ہو تو پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں. آپ کے پاس سند ہے دلیل ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے علی جن ولی اللہ کسی غیر معصوم سے نہیں لیا. ہم نے علی جن ولی اللہ اللہ کے قرآن سے نبی کے فرمان سے غدیر کے میدان سے. آپ کے پاس دلیل ہے. آپ کے پاس دلیل ہے. جناب سیدہ آپ کو سامر کی ایک بلند صلوات پڑھی اللہ. بی بی مریم بھی بطول ہے. ابھی ہے میرے پاس کافی وقت ہے. میں کبھی بھی 5 منٹ کی مجلس نہیں پڑھتا. اگر ہم رزق امام حسین علیہ السلام لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے حق ادا کرنا. بنی اور سامعین آپ کا چہرہ دیکھنے نہیں آتے. وہ پورا سارے انتظار کرتے ہیں کہ مولا کا ذکر ہوگا مولا کا ذاکر آئے گا اور ہمیں کچھ گفتگو سنائے گا. مولا آپ کو زندگی دے صحت سلامتی دے. بی بی مریم سلام اللہ علیہا یہ بھی بطول ہے. ضروری ہے کہ میں بی بی کی شان بیان کرنے کے لیے عیسیٰ کی ماں کی توہین کروں. پتہ نہیں کوئی اور کہا رہ گیا. غلط. معصوم کی شان بیان کرنے کے لیے کسی کی توہین کرنا ضروری نہیں. ہمارا سلام بی بی مریم پر. یہ روح اللہ کی ماں ہے. میں جو جملہ کہنے لگا اس صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر نہیں. یہ روح اللہ کی پاک والدہ ہے. یہ اپنے زمانے کی خواتین میں بطول ہے. لیکن مجھے قسم ہے اسی بی بی مریم کی عزت کی. مریم اپنے زمانوں کی عورتوں کے لیے بطول ہے. آدم کے لیے بطول نہیں ہے. یار کوئی ہے بولنے والا؟ نوح پہ بطول نہیں, یحییٰ پہ بطول نہیں, ابراہیم پہ بطول نہیں, اسماعیل پہ بطول نہیں, اسماعیل کے زمانے کی عورتوں کی بطول نہیں, مصطفیٰ کے زمانے کی خواتین کی بطول نہیں. جو ایک دور میں اپنے زمانے کی خواتین کی بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں. جو آدم سے پہلے بھی بطول ہو اسے زہرا. ہائے 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 صلوات پڑھیا محمد پر. سب سے قیمتی جملہ میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. شاہ صاحب قبلہ اللہ نے قرآن میں بیعت انبیاء کی فضیلت بیان کی ہے. بیعت ایک, بیعت جمع. بیعت گھر کو کہتے ہیں, بیعت دو یا تسنیہ یا جتنے بھی ہوں یہ کر ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں انبیاء کے گھروں کی تعریف کی. جو بندہ اب تک خاموش رہا ہے انشاءاللہ اس میں خاموشی کا سارا جمود ٹوٹ جائے گا. میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا کہ مجھے بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ بول رہے ہیں یا نہیں. آپ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, آپ تک پہنچ رہا ہے, میرے لیے کافی ہے. میں فنی تقریر نہیں کرنا چاہتا. توجہ فرمائے. مولا آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلام عطا فرمائے. بیعت انبیاء میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
قرآن مجید کی 3 مثالیں دوں گا۔ بیوت انبیاء میں کسی فرشتے کو جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ ہائے ہائے، ابھی بے شک آپ خاموش ہیں۔ جناب لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں اجازت کے بغیر۔ ہاں نا تھوڑی کر دیجیے گا، ٹھیک ہو گیا۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس میں رہ رہی، حجرے میں فرشتہ آتا ہے اجازت کے بغیر۔ تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ بیت لوط میں فرشتے آتے ہیں اجازت کے بغیر، بی بی مریم کے حجرے میں فرشتہ آتا ہے اجازت کے بغیر۔ جناب سلیمان نے جنات سے کہا یہ مسجد تعمیر کرو، میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، کوئی میرے پیچھے آئے۔ اب قرآن ہے، سلیمان نے کسی کے قدموں کی چپ سنی۔ سلیمان کہتے جب میں نے منع کیا تھا کوئی نہ آئے، پھر کیوں آئے؟ کوئی نہ آئے۔ ایک اور کہہ رہے صرف جنات کو نہیں کہا کوئی نہ آئے، جب کوئی نہ آئے تو پھر کوئی نہ آئے۔ اب جناب اسرائیل علیہ السلام کی آواز ہے، اے اللہ کے نبی میں وہ اسرائیل ہوں جس سے کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں، اس لیے میرا آنا غیر شرعی نہیں، این حکم خدا ہے۔ جب حکم خدا ہو اب نبی پہ واجب ہے کہ خاموش اختیار کرے۔ بڑی علمی بات کر رہا ہوں۔ لوط کے گھر فرشتے داخل بغیر اجازت کے، نوح کے گھر فرشتے داخل بغیر اجازت کے، حجرہ مریم بتول بی بی کے پاس فرشتہ داخل ہو بغیر اجازت کے۔ ابھی مسلمانوں کو جب پتہ نہیں چلا مقام بتول کیا ہے، آپ تو بتول کی بات کر رہے ہیں نا۔ جتنی مرتبہ جبریل آتا ہے آ کر کہتا ہے بہن فضا اجازت ہے میں اندر آ جا۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیے یار محمد ہے۔ یہ مقام ہے، ایسے نہیں جناب سیدہ پہ بلندر صلوات۔ ایک تاریخ کا حوالہ دینے دے، صرف ایک حوالہ، مولانا مودودی علیہ رحمہ۔ دیکھیے معصوم فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن متواتر، یہ خاموشی نہیں، 3 دن متواتر جبریل امین فقیر بن کر در بتول سے روٹیاں لیتے رہے۔ نہیں اگر میں نے وہی پڑھنا ہے جو آپ کو پتا پھر میرے آنے کا فائدہ نہیں، میرا نقطہ نہیں ہوگا۔ 3 دن برابر جبریل امین فقیر بن کر، اللہ نے بتا دیا در بتول پہ فقیر بن کے آنا، وزیر بن کے آنا۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ در بتول پہ بادشاہ بن کے نہ آنا، وزیر بن کے نہ آنا، اگر کئی ضرورت محسوس ہو تو فقیر بن کے نہ آنا۔ روٹیاں دی بی بی فضا نے، آقا ساتھی نے نہیں، کیونکہ بی بی ہے حجاب اللہ۔ حجاب اللہ فرشتے کے سامنے بھی بے نقاب نہیں ہوتی۔ 3 دن روٹیاں دی جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے، یہ خاموشی نے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بہت زیادہ داد دیں، مگر چہرے پہ تھوڑی سی روحانیت اور مسکان لانی ہے۔ تیسرا دن جب ہوا خاموشی نے، تو بی بی فضا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اے فقیر، او میں صدقے، او میں صدقے، کیا عرفانیت ہے، کیا روحانیت ہے، کیا در بتول کا فیض ربانی ہے۔ بی بی مسکرا کے فرماتی ہیں فقیر اتنی دور سے آتے ہو، روز آتے ہو، تو یہ سمجھنے والا اتنی دور سے آتے ہو، روز آتے ہو، یہ دروازہ بڑے سخیوں کا ہے، یہ دروازہ بڑے کریم کا ہے، یہ دروازہ بہت بڑی کریمہ کا ہے، ایک ہی مرتبہ اتنا کیوں نہیں لے لیتے کہ پھر آنا نہ پڑے۔ جبریل مسکرا کر فرماتے ہیں بی بی کاش تم مجھے پہچانتی تو مجھے فقیر نہ کہتی۔ بی بی مسکرا کے کہتے تو نے مجھے مریم سمجھا ہے؟ کوئی ہے بولنے والا؟ ابھی جملہ میں نے وہ نہیں عطا کیا، جملہ نہیں کہا۔ اچھا یہ بات آپ نے بچپنے سے سنی، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں جو آپ نے نہیں سنا، یہ آپ نے سنا، یہ آپ تک پہنچا، نتیجہ نہیں پہنچا، نتیجہ پہنچانے لگا ہوں، نتیجہ پہنچانے۔ آج مجھے لطف آ رہا ہے آہستہ آہستہ گفتگو کر کے۔ جناب سعید آپ کو سلام علیکم۔ دیکھیے مجلس اور جلسے کا فرق ہوتا ہے، جلسے میں آپ دھاڑ سکتے ہیں، خطابت کر سکتے ہیں، مجلس ایک درس ہوتا ہے تاکہ کچھ لوگ لے کے جائیں۔
اچھا جب کہا نا کہ میں فضا ہوں، میں مریم ہوں، جبریل مسکرائے، کہا بے شک آپ کا کلام قرآن کی زبان میں ہوتا ہے، بے شک آپ کا درس فیض جناب سیدہ کا مکتبہ ہے، لیکن فضا بی بی نے مسکرا کے کہا جبریل ایک بات تو بتاؤ۔ جی پوچھئے فضا، ایمان سے بتا، کیا فضا کو معلوم نہیں تھا حجت تمام کرنے کی؟ اچھا یہ بتاؤ جبریل، اللہ روٹی کھاتا نہیں، فرشتوں کی یہ خوراک نہیں، جنات کی خوراک ہے، پھر روٹیاں کہاں لے کے جاتے ہو؟ پرندوں کو دیتے ہو؟ جبریل مسکرا کے کہتے ہیں نہیں فضا، یہ در بطول کی روٹیاں ہیں، یہ پرندوں کے لیے نہیں ہے۔ کہا پھر کس کے لیے لے کے جاتے ہو؟ کہا سورہ بقرہ میں تو نے نہیں پڑھا کہ اللہ فرما رہا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ سے رزق پاتا ہے؟ نہیں سر نہیں پہنچے، شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ سے رزق پاتا ہے، در بطول کی 7 روٹیاں۔ قیامت تک کے شہیدوں کا رزق ہے۔ صلوات پڑھی آل محمد پہ بلند ہے۔ بی بی مریم بھی بطول، ایک خاموشی مجھے ٹیلیفون دینا، بی مریم بھی بطول، سیدہ بھی بطول، چونکہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں میں نے اس سے نیچے آگے بات نہیں کر رہا، بی بی مریم بھی بطول، سیدہ بھی بطول۔ پھر عام نوجوان کا یہ ذہنی سوال ہے کہ جب بی بی بھی بطول ہے، جناب سیدہ بھی بطول ہے، تو پھر درجے میں تو برابر ہوگی نا؟ یہ بھی میجر صاحب، یہ بھی میجر صاحب، یہ بھی ایم پی ایس صاحب، یہ بھی ایم پی ایس صاحب، یہ بھی ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ڈاکٹر صاحب، جب دونوں بطول ہیں تو مسلم میں برابر ہے؟ نہیں میرے بھائی، اختر چنیوٹھی مرحوم نے قلم توڑ دیا، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے خطاب کرنے کی، انہوں نے کہا کہ مریم کا، توجہ فرمانا، مریم کا فاطمہ سے ایسا موازنہ، مریم کا فاطمہ سے کیسا موازنہ، مریم ہے عابدہ، عبادت ہے فاطمہ۔ ہائے 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 ہائے، کوئی ہے سبھی نعرہ بلند کرنے والا؟ چلا حیدری، مریم بھی بطول ہے۔ چونکہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں میں نے بڑے ادب سے گزر جانا ہے۔ سیدہ بھی بطول، فرق کیا ہے؟ بی بی مریم رہتی ہیں بیت المقدس میں، کھانے آتے ہیں عرش سے، زکریا گھر کا کھانا نہیں آتا، میرے بزرگ سمجھ، جناب زکریا کے گھر سے کھانا نہیں آتا، کھانے آتے ہیں عرش سے۔ اچھا پھر لطف کی بات ہے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں آتے ہیں، سردیوں کے پھل گرمیوں میں آتے ہیں، یہ ہے اختیار مریم، یہ ہے اختیار مریم، آپ سمجھ نہیں، یہ ہے اختیار مریم۔ اچھا بی بی رہتی کہاں ہے؟ حجرے میں، حجرہ کہاں ہے؟ بیت المقدس کے اندر، چلہ مرد کے لیے ہے، خاتون کے لیے نہیں، کیونکہ کوئی بھی بیٹی 40 دن برابر پاک نہیں رہ سکتی، یہ عیسیٰ کی ماں ہے، ہونے والے روح اللہ کی ماں ہے، یہ بطول ہے جو خانہ خدا میں رہ رہی ہے، اس کا مطلب اللہ کو پتا تھا نا یہ بشری تقاضوں سے پاک ہے۔ آئے کوئی ہے جملے پہ بولے والا، یعنی اللہ کے علم میں تھا نا حضور یہ بشری تقاضوں سے پاک ہے، تبھی اللہ نے اپنے گھر میں رکھا۔ بیٹا تھوڑی آواز کھولی ہوگی، آؤ کرامت بسیدری کی جہاں تک آواز جاری ہے، ایک طریقہ روایتوں پہ عمل کر کر کے جناب زہرا کو غیر معصوم کہنے والے تاریخ کے جاہلوں کرامت بسیدری چیلنج کر رہے۔ مریم بھی بطول ہے، زہرا بھی بطول ہے، لیکن بغیر شوہر کے عیسیٰ کی ماں ہو کر بطول ہونا اور بات ہے، علی کی زوجہ ہو کر، حسنین کی ماں ہو کر بطول رہنا اور بات۔ آئے ہائے آئے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بی بی کی ذات پہ بلند صلوات۔ آئے ہائے جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے، بی بی مریم رہتی ہیں خانہ خدا، بشری تقاضوں سے پاک ہے، کھانے آتے ہیں عرش سے۔ اب بھی تمہیں پتہ نہیں چلا بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو اب تک نہیں بول سکا۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، ذاکر کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو، لابیاں نہ بنو، علی کے شیعہ بنو، مصنوعی نہ بنو، اصل حقدار مجلس اعضاء حق ادا کرو۔ جناب سیدہ کوئی ذاکر پڑھے اسے بیٹھ کے سنو، کوئی بھی ایپی نہیں یہاں،
جس کی جو عزت ہے امام حسین کا صدقہ ہے. مشہور ہونا کمال نہیں، فرعون بھی بڑا مشہور ہے، نمرود بھی بڑا مشہور ہے، یزید بھی بڑا مشہور ہے. اسلام مشہور ہونا نہیں دیکھتا، کردار دیکھتا ہے. ابلیس اتنا مشہور ہے، بڑا ادبی جملہ کہہ رہا ہوں، ابلیس اتنا مشہور ہے کہ آپ قرآن پڑھنے سے پہلے طاؤس پڑھتے ہیں. میرا سارے نہیں پہنچے کہ پہلے آپ پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بعد میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی سورہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر قرآن پڑھنے والے کو یہ پتا ہے کہیں ابلیس بھڑکا نہ دے. ابلیس سے ڈر رہتا ہے، یہ بھڑکاتا ہے صراط مستقیم سے. پتہ نہیں کوئی اور کہہ رہے کریں. ایک جملہ مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کے سنیں اور پہ دورہ مت کھولو، بار بار تمہیں زحمت دے رہا ہوں. جہاں تک کرامت باشدری کی آواز جا رہی ہے، اللہ کو قرآن میں حکم ہے. ابلیس نے کہا تھا بیٹھ جاؤ گا صراط مستقیم کا، بھڑکاؤں گا تیرے بندے کو. اللہ نے کہا جو میرا ہوگا وہ تیرا نہیں ہوگا. اور نبی سے پوچھے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ میرا نبی نے فرمایا حب علی صراط اللہ. ہائے 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 میرے علی کی محبت صراط مستقیم ہے. اس کا مطلب انشاءاللہ پاک بھی آپ کے سامنے میرے علی کی محبت ان ھذا صراط مستقیما. ہائے ہائے ٹاپک میں نہیں ہے. اگر مولا کی محبت کے بغیر مجلس مکمل نہیں ہوتی، مولا کے ذکر کے بغیر مجلس مکمل نہیں ہوتی. میں منافق نہیں ہوں جہاں گیا ان کا بن گیا. نا جو حق ہے وہ حق ہے، وہ سولی پہ بھی چڑھ کے بولے گا حق ہے. مگر کوشش کرو تمہارے جملوں میں توہین نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں الجھونے. وقت نہیں ہے شیعہ کا آپس میں اختلاف کرنے کا. اگر میرے بھائی کو مجھ سے کوئی اختلاف ہے بیٹھ کے بات کریں گے. ممبر حسین پر علماء کی پگڑیاں نہ اچھالو، اور علماء سے گزارش ہے ممبر حسین پر متمی کی پگڑیاں اچھالو. دونوں اساس ہیں میری قوم کے، میراب ہو یا آزاداری ہو. ایک جملہ سنیں، بلندر سلامت پڑھیے. کرسی ہٹو، مولا آپ کو سمجھ. ہر چیز کی نبیوں کو معراج ہوئی نا، نبیوں کو معراج ہوئی. آج مومن کی معراج بتاؤں کیا؟ اگر مجھے اجازت دے مومن کی معراج بتا رہا ہوں. مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج عرش پہ جانا نہیں. مومن کی معراج ہے مسجد سے امام بارگاہ تک جانا. ہائے 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 امام بارگاہ سے مسجد تک آنا. جو خدا کو چھوڑ کر حسین کے پاس نہ جائے، اور جو حسین کو چھوڑ کے خدا کے پاس نہ جائے. جو حسین کو چھوڑ کے اللہ کے پاس گیا اللہ اسے کچھ نہیں دیتا. جو اللہ کو چھوڑ کے حسین کے پاس آیا اسے حسین کچھ نہیں دیتا. وہ الگ بات ہے. اللہ کو حسین بہت پیارا ہے، اتنا پیارا ہے. ویسے بھی فروغ کا اصول سے کیسا تقابل. نماز فروغ ہے، حسین اصول ہے. ہائے ہائے جناب اس سے آپ کو سلامت. اس کو ایشو نہ بناؤ. میرے حصے کی مجلس ہوگی، پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے، کیونکہ تفصیل سے مسائل پڑھنے. آپ کے بعد مولا گواہ مجھے 4 جگہ حاضری دینی، لیکن مجھے 10 منٹ کی مجلس پڑھنا نہیں آتی. میری پاکیزہ بیٹیوں، جب بھی گھروں سے باہر آؤ کبھی چادر کے بغیر نہ آیا کرو. اللہ تمہارے بیٹے. کوئی ذاکر خطیب تمہیں نہیں کہتا کہ سر سے چادر اتار. ہر ذاکر خطیب کو پتا ہے بڑی روئی ہے چادر کے لیے. میں نے بیبیوں کے نام نہیں لینے، کوئی روئے بسم اللہ، کوئی نہ روئے بسم اللہ. ذکر میرے باپ دادا کا نہیں. میں نے آزادیوں کے نام نہیں لینے. کبھی میں لیتا تھا، کبھی لیتا تھا. جب تک اب زندہ ہوں انشاءاللہ کسی میری مجلس میں اب بیبیوں کا نام نہیں سنیں گے. جو لیتے ہیں ان پر میرا کوئی فتویٰ نہیں. یہ میرا اپنا عقیدہ ہے. میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں جو ادب کا عقیدہ ہے. اپنا عقیدہ قرآن اور رسول بتاتا. چھوٹا سا واقعہ آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لاتا ہے. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا،
مجھے بانی نے پرچی بھیجی، اس نے کہا قبلہ آپ کی بھتیجی بیمار ہے، نام نہیں لینا۔ میں تو ساری مجلس پڑھ گئی، نام نہیں لینا، پتہ نہیں کوئی سمجھا گا، دعا کروا دیجیے گا۔ میرے جب رات آیا نا، ہر بندے کا سونے سے پہلے زمین کا دروازہ کھلتا ہے، میرے زمین کا دروازہ کھلا، میرے فوراً ذہن میں آیا قبلہ کہ کیوں مجھے منع کیا گیا کہ میری بیٹی کا نام نہیں لینا۔ میں سمجھ گیا بانی چاہتا تھا غیر محرموں میں میری بیٹی کا نام نہ لیا جائے۔ میں اس بی بی کا چوک میں کیسے نام لوں جو 18 بھائیوں کی لاوارث میں ہے۔ پاک بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ جیسے میں نے فضائل میں آپ سے کہا کہ کوئی فنی تقریر نہیں، اسی طرح مصائب کا حصہ بھی کوشش کروں گا ادب سے پڑھوں، اور کوشش کروں گا بی بی سے 2 آنسوں کی بھیک خود مانگتا ہوں، پھر آپ سے کہتا ہوں کوئی روئے نہ روئے۔ آخری ذاکر کا حق ہے بڑی بی بی کے مصائب پڑھنا۔ اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کی چھوٹی شہزادی کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ جہاں سید زادے بیٹھے مجھے اجازت دیجیے، تھوڑی بیٹے آواز کھولے، مولا آپ کو سلامت کہ آپ کو بار بار میں نے تکلیف دی۔ عجیب مقدر ہے ماں اور بیٹی کا۔ آپ کے پنجاب کے بہت بڑے ذاکر صاحب ریل سید، اللہ ان کے درجات میں بلندی فرمائے، مجھے ان کا جملہ کبھی نہیں بھولتا۔ انہوں نے پنجابی میں کہا، میں کہہ نہیں سکوں گا، میں ترجمہ کرتا ہوں اردو میں، کہتے ہیں عجیب مقدر ہے ماں اور بیٹی کا، جس کا کوئی بھائی نہیں تھا اسے لوگوں نے گھر کے اندر مارا۔ مولا کی ہائے کو قبول، جس کا کوئی بھائی نہیں تھا اسے لوگوں نے گھر کے اندر مارا، جس کی 18 بھائی تھے اسے درباروں میں بازاروں میں مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک نصیحت اپنی بیٹیوں کے لیے، ایک نصیحت شاہ جی بسم اللہ پاک بھی آپ کو سلامت رکھے، ایک نصیحت اپنے نوجوانوں کے لیے، گلے میں کپڑا ڈال کر ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں، جب تک زندہ ہوں کہتا ہوں، ہر مجلس میں کہتا رہوں گا، علی کا شیعہ ہونا آسان نہیں، سو شیعہ کہلوانا نا عملی طور پہ ثابت ہونا۔ میرے جوانوں، میرا یقین ہے آپ میں سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ اگر مجھے اپنے کسی جوان کی قسم دینی پڑی میں دے دوں گا، جو شیعہ جوان ہے نا ساری دنیا شراب پی، ہمیں سے کوئی عرض نہیں، شیعہ کے جوانوں کبھی تم شراب نہ پینا، اس شراب کی وجہ سے میری آقا زدی کے ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں داغ، پیروں میں بیڑیاں، رو رو کے کہتی تھی آنکھیں بند کر لو میں اس کی بیٹی ہوں جس کا جنازہ۔ بسم اللہ۔ ایک گھنٹ پانے دن رات کو اٹھا تھا، لہذا بی بی کی کنیز وہ ہے جس کا چہرہ غیر محرم کو نظر نہ آئے، علی کا شیعہ وہ ہے جو کبھی شراب سے ہاتھ نہ ملائے۔ علماء بیٹھے، میری تقریر کو جذبات نہ سمجھنا، میرے چوتھے امام کے فرمان سن لیں، اس کے بعد جسے یہ غلطی ہوئی بی بی سے معافی مانگ لیں، اور یہ میرا جملہ کنورٹ کرو، ہر شیعہ جوان تک پہنچاؤ۔ آپ کے مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی ہمارا شیعہ کسی شرابی سے ہاتھ ملاتا ہے، خود نہیں کسی شرابی سے ہاتھ ملاتا ہے، میرے کفن کے بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب میری ماں دربار یزید میں کھڑی تھی اور شرابی کہہ رہا تھا ان میں وہ کون ہے؟ میں پڑھ بھی گیا مصائب، آپ نے غور نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک روایت کی اجازت چاہ رہا ہوں، ایک روایت پڑھنے کی اجازت چاہ رہا ہوں، اگر میرے معزز سامعین، سید زادے، میری مقدس بیٹیاں مجھے اجازت دے تو ایک روایت صرف پڑھنے چاہ رہا ہوں۔ شاہ صاحب خدا کی قسم فنی جملہ نہیں ہے، اگر آپ نے غور کر لیا نا آگے مجھے پڑھنا نہیں پڑے گا، قیامت آ جائے میں کبھی معصوم کا تقابل نہیں کرواتا۔ بہت بڑے حوصلے والا ہے میرا مولا حسین، سلام ہے اس کے بیٹے سید سجاد کو جس نے ماں اور بہنوں کے ساتھ سفر کیا۔
جب پہنچے نا شام کے بازار میں، شاہ جی میں 35 سال ہو گئے بی بی کی نوکری کرتے ہوئے، 35 برس میں نے اتنا ڈر کے نہیں پڑھا جتنا میں آج ڈر کے پڑھ رہا ہوں۔ کسی مومن کا جگر نہ پھٹ جائے جملہ سن کر، لیکن اللہ کا واسطہ جملہ سمجھنا۔ شام کے بازار میں قبلہ آ کر نا سید سجاد علیہ السلام نے ایک استغاثہ پڑھا۔ وہ جانتے ہو کیا استغاثہ ہے؟ سید سجاد نے کہا بابا علی، بابا علی تو نے وزنی خیبر کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، بابا میرا سر سکینہ نے جھکایا ہے، بابا میں سر اٹھاؤں تو میری بہن کی گلے کی رسی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر جملہ سن لو گے، ذیشانہ پہلی مرتبہ پڑھا، مولا سجاد نے اتنا بڑا جملہ کہا کہ سر نیزوں پہ رونے لگے۔ سجاد نے بابا کی طرف اشارہ کر گیا، اور میرا غریب بابا، اور میرا پیارے بابا، خنجر سے ذبح ہونا آسان ہے، ماں کے ساتھ شرابیوں کے مجمع میں چلنا بڑا مشکل ہے۔ بس یہاں جملہ سنیں اور میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں۔ اب جب میرے مولا سجاد علیہ السلام نے آنکھوں سے خون رہا نا، قبلہ دعا فرمائیں گے، جب میرے مولا سجاد علیہ السلام نے آنکھوں سے خون رہا، میں بار بار آپ کو روک رہا ہوں، میں نہیں دکھانا چاہتا ہوں میں نے جملہ کہا لوگوں نے ٹکرے مارے، نہ مارے کوئی ٹکر نہیں، آنسو آتے کوئی بات نہیں، مگر کوئی مجھے چہرہ پورے اجتماع میں مسکراتا نہ ملے۔ حوصلہ بتاؤں میں علی کی بیٹی کا کتنی بڑی شجاع ہے، کتنا بڑا حوصلہ، کتنی بڑی صبر۔ شام کے بازار میں جب سجاد خور روئے ہیں نا، اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں۔ شاہ جی بی بی آگے بڑھی ہے، بی بی نے سجاد کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے مہاری سر اٹھا، یہاں تک مجھے تو لے آئے، تجھے دربار یزید میں مارے۔ یہاں تک مجھے تو لے آیا، دربار یزید میں تجھے تیری ماں لے جائے۔ رب محمد کی قسم، آخری چڑھانی کے شیعوں جو اب تک نہیں رو سکا، اکبر کی برچھی پر سجاد نہیں رہا، عباس کے بازوؤں پر سجاد خون نہیں رہا، حسین کی شہادت پر سجاد خون نہیں رویا، مگر اس وقت سجاد کی آنکھوں سے اتنا خون بہا کہ سین مسجد سرخ ہو گیا۔ جب کمینے نے شراب کے نشے میں کہا شمال ان میں علی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ